خطابت کے میدان میں چلتے ہیں اور اس خطیب کے در احساس پر دستک دیتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی خطابت کے لیے وقف کر رکھی ہے، جو شعلہ بیانی خطابت کے لیے معروف و مشہور ہے، بیک وقت بہترین عالم بھی ہے، کامیاب مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہے، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، عمدہ بیان خطیب بھی ہے، اعلیٰ درجے کے ادیب بھی، اور ہم جیسے خردوں پر نہایت شفیق بھی۔ میری مراد ہے شہنشاہ فصاحت و بلاغت، خطیب العصر حضرت اقدس حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب جسپوری دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد ابو بکر و شہر قاضی جسپور، حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں حضرت والا کا اس شعر سے استقبال کرتا ہوں کہ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے شب میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ وہ بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہمارے اس ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب امام و خطیب سمر گارڈن میرٹھ، ان کا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے بعد یہ اعلان آپ ابھی سن لیں، جتنے بھی مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں سب کے لیے کھانے کا نظم ہے، سبھی حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بچیوں کو ہٹا دیں یہاں سے، یہ نہ سنیں گی نہ سننے دیں گی۔ ان کا جلسہ بھی ہو گیا ہے، ان کا کام بھی ختم ہے۔ چلو جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ، تم جاؤ، اٹھ جاؤ بیٹا، بہت اچھے بچے ہو تم، بات مانتے ہو نا؟ اٹھ جاؤ بیٹا، جاؤ گھر جاؤ، تم سو جاؤ، ابو امی کو پریشان کرنا، گھر والوں کو تنگ کرنا، جاؤ اٹھ جاؤ بچوں، سبھی کو اٹھنا پڑے گا، اٹھ جاؤ جلدی اٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ، اچھا ہاں ٹرافی دے دیں، کیا بات ہے، بچوں کو ٹرافی دی جانی ہے تو وہ دے دیں ابھی، اس لیے یہ بے چین ہیں، آپ ٹرافی نہیں دے رہے ان کو۔ ٹرافی پہ تو نام لکھا ہوگا، یہی اٹھاتے رہو، یہی دیتے رہو، بلاتے رہو بچوں کو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزم قاری امتیاز اظہر صاحب نے بہت اچھے اشعار پڑھے اور پھر ہمارے ناظم جلسہ کے اشعار وہ بہت قیمتی بھی تھے اور بہت اچھوتے بھی تھے۔ میں ناظم جلسہ کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں اس وقت، ورنہ وہ کہیں اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، لیکن میں چونکہ کمیل آدمی ہوں اس لیے صرف اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا تمہاری محنتوں سے ملا ہے مرتبہ تم کو، تمہاری محنتوں سے ملا ہے مرتبہ تم کو، فضیلت اوڑھ لینے سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ اور کسی نے کہا اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو مد نظر رکھو۔ پھر شاعر کے یہ اشعار سنو۔ شاعر کہتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، اور وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور قاری امتیاز صاحب کے اشعار میں نے سنے تو مجھے یہ اشعار یاد پڑے۔ شاعر کہتا ہے حسن سراپا خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ گواہ قرآن مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے کہا دوستو سنو سمجھو محفوظ کرو۔ شاعر کہتا ہے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے جس کی ہدایت، جس کی ہدایت، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، میں اسٹیج پر آیا، میں نے آپ کا بینر پڑھا، بینر پر عنوان لکھا ہوا ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، لہذا ذہن میں چند باتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جلسہ سیرت النبی میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو باتیں بتا کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ پہلی بات اللہ کے نبی کا، اللہ کے پیغمبر کا، آمنہ کے لگتے جگر کا، وجہ تخلیق کائنات کا، محبوب رب المشارق والمغارب کا مرتبہ کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، اور دوسری بات نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی
अल्लाह के पैगंबर आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, ये दो बातें बता करके अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूंगा। दुआ करो अल्लाह मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पहली बात आमना के लगते जिगर का वजह तख्लीक कायनात का अहमद मुस्तफा का मोहम्मद मुस्तफा का सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। सारी कायनात में सारी मखलूक में सबसे आला और अफजल इंसान है। इंसानों में आला और अफजल तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और तमाम रसूल जो है, और तमाम अंबिया में रसूलों में पैगंबरों में सबसे आला और सबसे अफजल अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगंबर आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक कायनात हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनोगे तो किसी नतीजे पर पहुंचोगे। अब ये बात शुरू हो गई है तो जरा तवज्जो चाहता हूँ। हमारे नबी सारे नबियों से आला हैं, पैगंबरों से आला हैं, रसूलों से आला हैं। किस बुनियाद पर आला हैं, किन वजूहात पर आला और अफजल है? बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं इस वक्त तीन जिक्र करता हूँ कि ये तीन वजह ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर हमारे नबी हमारे पैगंबर आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला और सबसे अफजल हैं। सुनो, पहली वजह सारे नबी सिर्फ नबी हैं। हमारे नबी नबीउल अंबिया है। फर्क क्या है? नबी किसे कहते हैं और नबीउल अंबिया किसे कहते हैं? ये इल्मी बहस है, लंबा वक्त दरकार है, लेकिन वक्त और मेरी सेहत दोनों इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, एक एक जुमला ध्यान से सुनो, दिल की तख्ती पर लिखो। पहला फर्क ये है, हमारे नबी और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम में सारे नबी सिर्फ नबी हैं, हमारे नबी नबीउल अंबिया हैं। फर्क क्या है? नबी उसको कहते हैं जिस पर उम्मती ईमान लाए, नबीउल अंबिया उसको कहते हैं जिस पर उम्मती भी ईमान लाए और नबी भी ईमान लाए। अल्लाह ने अपने लारे लाशक कलाम में दो टोक तरीके पर कहा, लतुमिनुन नबी, ऐ नबियों सुनो, ऐ पैगंबरों सुनो, ऐ रसूलों सुनो। मेरा नबी इतने मर्तबे का मालिक है कि तुम सबको उस पर ईमान लेकर के आना है। तो पहला फर्क ये है, सारे नबी सिर्फ नबी हैं, हमारे नबी नबीउल अंबिया है। और दूसरा फर्क ये है, सारे नबी सिर्फ नबी हैं और हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं। फर्क क्या है नबी और इमामुल अंबिया में? जिसकी इक्तिदा उम्मती करे उसे नबी कहते हैं,
اور جس کی اقتدا امتی اور انبیاء دونوں کریں اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں سارے نبی موجود، سارے پیغمبر موجود، سارے رسول موجود، اور امامت کی جگہ خالی، امامت کا مصلی خالی۔ آپ آئے، جبرائیل نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تقدم یا محمد، اے نبی آگے بڑھو، اے پیغمبر آگے بڑھو، اے محبوب رب المشارق آگے بڑھو، یہ مصلی صرف آپ کے لیے خالی ہے۔ آپ امامت فرمائیں گے سارے نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی۔ دوسرا فرق سمجھ آیا آپ کو؟ سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ فرق کیا ہے نبی امام الانبیاء میں؟ فرق یہ ہے جس کی اقتدا صرف امتی کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کی اقتدا امتی اور نبی دونوں کرے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ تیسرا فرق سنو مسلمانوں، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ فرق کیا ہے نبی اور خاتم الانبیاء میں؟ چند فرق ہے، سارے بتاؤں گا تو لمبا وقت درکار ہے، اس لیے آسانی سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد وحی آئے، نبوت کا دروازہ بند نہ ہو، اور خاتم الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کے بعد قیامت تک کے لیے وحی آنا بند ہو جائے اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ایک فرق یہ ہے نبی اور خاتم الانبیاء میں، ہمارے نبی آئے، ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے رسول آئے، اب قیامت تک کے لیے نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا، اس لیے سارے نبی نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ اتنی باتیں آپ کو سنائی وہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علم کو سلام کرتا ہوں، آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی اور خاتم الانبیاء میں ایک فرق یہ بھی ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جس کی نبوت بالعرض ہو، اور خاتم الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کی نبوت بالذات ہو۔ شاید آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ جس کی وجہ سے نبوت ملے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کو ملے اسے نبی کہتے ہیں۔ کائنات میں ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو نبوت و رسالت ہمارے نبی کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے، اس لیے سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ایک نکتہ اور بیان کرتے ہیں قاسم العلوم والخیرات، فرماتے ہیں دیکھو تم سمجھو اگر تمہیں دائرہ بنانا ہو، پرکار لوگے، پرکار کی ایک نوک کو کاپی پر رکھو گے اور دوسری نوک کو گھماؤ گے، دائرہ بن جائے گا۔ لیکن دائرہ بنانے کے لیے پہلے آپ کو پرکار کی ایک نوک کو کاپی کے برگ پر رکھنا پڑے گا۔ لیکن عجیب بات فرماتے ہیں، جس نوک کو آپ نے پہلے دائرے کے بیچ میں
اور کاپی کے کاغذ پر رکھا ہے، وہ نوک اپنا نشان تو بنائے گی لیکن وہ نشان آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ پرکار کی دوسری نوک سے آپ دائرہ بنائیں گے، یہ دائرہ کھچے گا، آپ کو دکھائی دے گا، لیکن یہ دائرہ اس نوک کے رکھنے کی بنیاد پر بنا ہے جو پہلے کاغذ پر رکھی گئی ہے۔ لہذا یاد رکھو، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی وجہ سے سارے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو نبوت ملی ہے۔ گویا آپ نبوت کی پرکار کی پہلی نوک ہے اور سارے نبی نبوت کی پرکار کی دوسری نوک ہے جس سے دائرہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے، نقطہ جو پرکار کی نوک بناتی ہے پہلے، وہ بنتا پہلے ہے، دیکھتا بعد میں ہے، اور دائرہ بنتا بعد میں ہے اور دیکھتا پہلے ہے۔ اسی طرح میرا نبی، میرا پیغمبر، آمنہ کا رختے جگر، وجہ تخلیق کائنات، سب سے پہلے نبی بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رختے جگر نے کہا، وجہ تخلیق کائنات نے کہا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے جسم کو، گارے کو تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ کو نبی سب سے پہلے بنایا گیا، لیکن آپ کی نبوت کا اظہار سب سے بعد میں کیا گیا۔ تو یوں سمجھو، جسے نبی پہلے بنایا جائے اور جس کی نبوت کا اظہار سب سے بعد میں کیا جائے، اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جنہیں نبی بعد میں بنایا جائے اور ان کی نبوت کا اظہار پہلے کیا جائے، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تین فرق میں نے آپ کو بتائے ہیں، اپنے نبی پیغمبر رسول اور دوسرے نبیوں پیغمبروں رسولوں کے درمیان ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں، باقی صرف نبی ہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، باقی صرف نبی ہیں۔ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، باقی صرف نبی ہیں۔ سمجھ آیا نبی کا مرتبہ کہ نہیں آیا؟ جس کی سمجھ آیا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ کچھ تو سمجھ آیا نا؟ آسان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ مسلمانوں، میں نہیں کہتا، تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ تحریر کیا گیا ہے۔ علماء جانتے ہیں تفسیر عزیزی کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ کو نبی کا مرتبہ، نبی کی حیثیت، نبی کی قدر و منزلت سمجھ آئے۔ تفسیر عزیزی کا مصنف تحریر کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے تاجر تھے، یمن میں تجارت کرنے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں ذرا نوجوان سا تھا، سمجھدار سا تھا، نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ میں یمن اپنا مال تجارت لے کر کے گیا، میں نے یمن میں مال تجارت فروخت کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں تورات کے بڑے عالم رہتے ہیں اور یہودیوں کے بڑے عالم رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع سے ہی نیک صفت اور نیک خصلت انسان تھے، اچھے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہودی عالم سے ملا جائے
तौरात के आलिम से मिला जाए, मैं उनकी बारगाह में पहुंचता हूं। मैंने उस जमाने के एतबार से जो सलाम था वो किया। बुजुर्ग ने मेरी आवाज सुनी और आवाज सुनकर के खड़े हो गए। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अबू बकर ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आपका नाम अब्दुल्ला था और आपकी कुन्नियत अबू बकर थी। अबू बकर आपको क्यों कहते हैं? इस पर अगर गया तो घंटा चाहिए। बस यूं समझो, अबू बकर का अबू बकर दूसरा नाम है, पहला नाम अब्दुल्ला है। लिहाजा अबू बकर ने तौरात के आलिम से कहा, मेरा नाम अबू बकर है। कहा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा, अबू कहाफा है। कहा कि तुम्हारे कबीले और खानदान का नाम क्या है? कहा, बनु तमीम है। तौरात के आलिम ने कहा, अरे तुझे अबू बकर तो नहीं कहते। मैं चीख उठा, हाँ मुझे अबू बकर कहते हैं। तौरात के आलिम ने कहा कि तेरे पेट पर नाप के आसपास तिल तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ तिल भी है। बुजुर्ग ने मेरी पेशानी को चूमा, मुझे सीने से लगाया। मैंने अबू बकर कहते हैं पूरी शिद्दत से कहा, मोहब्बत से कहा, अकीदत से कहा, एहतराम से कहा, मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा इश्तियाक रखते हैं मुलाकात का। तौरात के आलिम ने जो कहा सुनो। तौरात के आलिम ने तड़प करके कहा, ऐ अबू बकर, मैं तौरात का आलिम हूं। मैंने तौरात में पढ़ा है, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आमना का लख्ते जिगर, वजह तख्लीक कायनात मक्के में आएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम आमना होगा। एक एक जुमला दिल की तख्ती पर लिखो, मैं नहीं कहता, तफसीरे अजीजी का मुसन्निफ कहता है, मुफस्सिरे कुरान कहता है। तौरात के आलिम ने कहा, मैंने तौरात में पढ़ा है, उस पर जो सबसे पहले ईमान लाएगा वो अबू बकर होगा, अबू कहाफा का बेटा होगा, अब्दुल्ला होगा, जिसके पेट पर तिल होगा। मैंने समझ लिया कि अबू बकर तू ही है और तू ही नबी पर, पैगंबर पर, आमना के लगते जिगर पर, वजह तख्लीक के कायनात पर सबसे पहले ईमान लाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नबी का मर्तबा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तौरात के आलिम ने जो ये अगले जुमले कहे, ये याद रखने के लायक है। तौरात का आलिम कहता है, इस वक्त मेरी उम्र 300 साल है, 300 साल। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इंतहाई कमजोर, इंतहाई बूढ़े, उनकी भुएं तक सफेद हो गई है, पूरे जिस्म में लाशा और लर्जा है। और फिर वो तौरात के आलिम कहते हैं, ऐ अबू बकर तू गवाह रहना, मैं आखिरी नबी पर ईमान ले आया, मैंने आखिरी नबी की नबुव्वत को तस्लीम कर लिया। ये मकाम है आपका, ये हैसियत है आपकी, ये कदरो मंजिलत है आपकी कि अभी तो आप दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए हैं, उससे पहले आपकी नबुव्वत पर और नबुव्वत को तस्लीम करने की बात आम बंदा नहीं बल्कि तौरात का आलिम कर रहा है। दो बातों में से एक बात हुई कि नबी का मर्तबा क्या है।
نبی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ دوسری بات مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھ لو 10 منٹ میں اور میں اپنی بات کو اختتام پذیر کر دوں۔ میرا ذہن یکسر خالی تھا، لیکن نہ جانے آپ کی توجہ نے میرے ذہن کو کہاں پر لا کر کے چھوڑا ہے۔ خدا کرے میں صحیح بول جاؤں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے مل جائے۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، احکم الحاکمین کہتا ہے، رب تو جہاں کہتا ہے، خالق عرض و سماوات کہتا ہے، اور اپنی لا ریب لا شک کتاب میں کہتا ہے، فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسول کا، پیغمبر کا، آمنا کے رکھتے جگر کا، وجہ تخلیق کائنات کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی بات پر لبیک کہا جائے۔ آپ کہیں چلو تو چلنے لگو، آپ کہیں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، آپ کہیں لباس ایسا تو لباس ایسا، آپ کہیں چہرہ ایسا تو چہرہ ایسا، آپ کہیں داڑھی ایسی تو داڑھی ایسی، آپ کہیں شادی ایسی تو شادی ایسی، آپ کہیں چلنا ایسا تو چلنا ایسا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے اور اس لیے مبعوث کیا ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے آپ کی فرما برداری کی جائے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے بال تو غیروں جیسے، لباس تو غیروں جیسا، شادی تو غیروں جیسی، چہرہ تو غیروں جیسا۔ مسلمانوں یہ کامیابی کی ضمانت اور دلیل نہیں ہے۔ آپ کے دین کی اور آپ کی شریعت کی اور آپ کی تعلیمات کی اہمیت کیا ہے، تاریخ کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے دونوں کو ملا جلا کر کے واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ لیکن ایک ایک جملہ دھیان سے سنیے گا، رب کعبہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں یہ بات آپ کے سینے میں اتر جائے، یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اگر ہمیں کامیابی، بلندی، عزت اور ناموری مل سکتی ہے تو صرف نبی کی اطاعت و فرما برداری میں مل سکتی ہے۔ ایک نبی گزرے ہیں، اولو العزم پیغمبر، بڑے 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 مرتبے کے نبی، جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام بخت نصر ہے۔ بخت نصر یہ اپنی حکومت پر ناز کرتا ہے، کرسی پر ناز کرتا ہے، اکڑتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں رہتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے آ کر کے کہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ بخت نصر چیخ اٹھا، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو؟ بخت نصر بند کرو یہ توحید کا نعرہ لگانا۔ کہا بند نہیں کر سکتا، ہم تو ڈر جاتے ہیں نا، لیکن نبی تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے،
ڈرنا ورنہ اس کی فطرت میں نہیں ہوتا ہے۔ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نبی پیغمبر رسول بات کرتا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے پوری جرأت کے ساتھ کہا توحید کا نعرہ بند نہیں ہو سکتا۔ بخت نصر نے کہا اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی ہم تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے جو بولے سلاخوں کے پیچھے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جو بولے طاقت اس کا تعاقب کر کے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے، لیکن میں حق کہنے سے باز آتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر یہی ہوا، بخت نصر نے نبی کا پیغمبر کو دانیال علیہ السلام کو حق کہنے کے بدلے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو جیلر ہے آپ کا حسن و جمال دیکھتا ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول پیدائشی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کا تو کہنا ہی کیا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ دانیال علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بخت نصر نے، کفر نے، غرور نے، گھمنڈ نے، انانیت نے، تکبر نے جب صورت دیکھی تو مرعوب ہو گیا۔ آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار دیکھا تو آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے لگا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، بخت نصر نے خواب دیکھا، صبح اٹھا، خواب بھول گیا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تعبیر بتانے والے پوچھنے لگے حضور خواب کیا ہے؟ کہا خواب مجھے پتا نہیں ہے، خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ۔ پاگل ہو گیا نا، دیوانہ ہو گیا، ارے خواب بتائے گا جب تو تعبیر آئے گی۔ کہنے لگا سنو، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اگر 3 دن کے اندر خواب اور خواب کی تعبیر نہیں بتائی تو جان بچہ کولو میں، ایک بھی تعبیر بتانے والا باقی نہیں بچے گا۔ معبرین تعبیر بتانے والے کہنے لگے لو آئے تھے روزے بخشوانے، نماز گلے پڑ گئی، آئے تھے تعبیر بتانے، جان چکر میں پڑ گئی۔ ادھر جو جیلر تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا، بخت نصر کے پاس آیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کا خواب، آپ کی تعبیر بتانے والا ایک بندہ مل گیا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی دانیال علیہ السلام جن کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہے۔ سنو، وہ کہتا ہے میں بخت نصر کا خواب بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ کہا بلاؤ، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، شاہانہ مزاج کے ساتھ، شاہانہ کر و فر کے ساتھ، لہذا آپ کو بہترین جوڑا اور لباس پہنایا گیا، سواری کا انتظام کیا گیا، خادموں کا اور بادشاہ کے فوجیوں کا انتظام کیا گیا، اور پورے کر و فر کے ساتھ آپ کو بخت نصر کے محل میں لایا گیا۔ محل کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، بخت نصر تخت پر بیٹھا ہے، یہی بخت نصر جس نے کل اللہ
अल्लाह के नबी को जेल की सलाखों के पीछे डलवाया था, अब यही इज्जत व तौकीर के साथ बाहर लाने का हुक्म दे रहा है, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ है। इसलिए अल्लाह ने कहा वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत भी हम देते हैं, ओ कुर्सियों पर नाचने वाला, कुर्सियों पर घमंड करने वाला और कुर्सियों पर अकड़ने वाला, रब्बे काबा की कसम, ये कुर्सी और ये इज्जत और ये सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। बुख्ते नसर ने कहा दानियाल आगे आओ, आप आगे बढ़े, कहा कुर्सी है, कुर्सी पर बैठ जा, कहा मेरा ख्वाब बताओ, ख्वाब की ताबीर बताओ। अल्लाह तो अल्लाह है ना। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जिस तख्त पर आप बैठे हैं उस तख्त पर मैं बैठूंगा और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उस कुर्सी पर आप बैठेंगे, तो फिर मैं आपका ख्वाब और आपकी ताबीर बताऊंगा। सारी दुनिया देख रही है, पूरा दरबार देख रहा है, बादशाह ने तख्त छोड़ा, कुर्सी पर बैठा अल्लाह का नबी पैगंबर दानियाल अलैहिस्सलाम तख्ते शाही पर जाकर के बैठ गए। कहा अब पूछो क्या पूछ रहे हो? कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब भूल गया हूँ, ख्वाब भी बताओ और ख्वाब की ताबीर भी बताओ। कहा मुझे मालूम है तेरा ख्वाब क्या है और मुझे मालूम है उसकी ताबीर क्या है। कहा बताओ। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा तूने देखा एक बुत है, एक मुजस्समा है कि जिसके पैर जमीन पर है और उसका सर आसमान पर लगा हुआ है, आसमान से मिला हुआ है। बुख्ते नज़र चीख उठा, हाँ हाँ मुझे याद आया, मेरा ख्वाब तो यही था, आगे बताओ। कहा उसके बाद तूने देखा कि उस मुजस्समे का उस बुत का सर सोने का है, उसका सीना चांदी का है, उसका पेट पीतल का है, उसकी रानें तांबे की है और नीचे का हिस्सा मिट्टी का है। बुख्ते नज़र चीख उठा, हाँ हाँ ख्वाब तो यही था, आगे बताओ। कहा आगे सुन। फिर तूने देखा आसमान से पत्थर उस बुत के सर पर गिरा, उसे तोड़ करके चकनाचूर कर दिया और पत्थर से किरणें फूटी और शुआएं फूटी और सारी कायनात में फैलने लगी। मुसलमानों एक जुमला भी जाए किया, मुझे तकलीफ होगी, सुनो इस वाक़िए का नतीजा क्या है। बुख्ते नसर ने कहा ख्वाब तो पूरा हो गया, अब इसका नतीजा बताओ, इसकी ताबीर बताओ। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा ये तूने जो मुख्तलिफ धातों का बुत देखा ये क़यामत तक आने वाले अदियान हैं, ये क़यामत तक आने वाले दीन हैं, ये क़यामत तक आने वाले मजहब हैं। फिर तूने देखा आसमान से एक पत्थर उस बुत के सर पर गिरा, उसे तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। ये पत्थर अल्लाह का आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, आमना का लख्ते जिगर है, वजह तख्लीक के कायनात है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है। तूने देखा वो पत्थर मुजस्समे के सर पर गिरा, उसे तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। इसका मतलब ये है आपके आने के बाद सारे
सारे दीन मंसूख हो जाएंगे, सारे मजहब मंसूख हो जाएंगे। फिर तूने देखा पत्थर से किरणें फूटी और सारी कायनात में फैलने लगी। ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह के पैगंबर का लाया हुआ दीन है, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत है, अल्लाह के पैगंबर का कानून है, अल्लाह के पैगंबर की तालीम है जो सारी कायनात में फैल जाएगी। समझ आती है बात? इसलिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि हमने नबी का, हमने पैगंबर का, हमने रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि आपकी इताअत की जाए, आपकी फर्मा बरदारी की जाए, आपकी लाई हुई तालीमात को अपनी जिंदगी में दाखिल किया जाए। यही आपके आने का मकसद है, इसी में कामयाबी है, इसी में बुलंदी है, इसी में अल्लाह की खुशनुदी है, इसी में जहन्नम से बचाव है और इसी में हमेशा हमेशा की जन्नत का दुखूल है। समझ आया कि नहीं आया? जिसकी समझ में नहीं आया जरा हाथ उठाओ। तो ऐसा लग रहा है कि तुम सब सो गए, सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहे हो। समझ में आया? हम कितने खुशनसीब हैं कि हम आखिरी नबी पैगंबर रसूल की उम्मत में पैदा किए गए। मुसलमानों, वक्त ज्यादा नहीं है, इख्तिसार के साथ कहता हूँ, नबी का दीन सारी कायनात में फैलाना नबी के हर उस उम्मती की जिम्मेदारी है जो नबी को नबी मानता है, पैगंबर मानता है, आखिरी रसूल मानता है, आपके लाए हुए दीन में कामयाबी तसव्वुर करता है। ये दीन घर घर और कायनात के कोने कोने में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? तैयार हो इसके लिए? जो तैयार नहीं है जरा हाथ उठाए। देखो, ये तैयार नहीं है। जो तैयार नहीं है वो हाथ उठाए जरा। अच्छा, जो तैयार है वो हाथ उठाए जरा। हाँ, सुन हो गए तुम? सुनते सुनते दीन पहुंचना चाहिए। तो दीन पहुंचेगा कैसे? घर बैठे इन मदरसों से, उलमा से, हुफ्फाज से, कुर्रा से। तो उलमा हुफ्फाज पैदा होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीन के तालिब इल्म और आलिम पैदा होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कहाँ पैदा होते हैं बताओ जरा? कहाँ पैदा होते हैं? अब बोलते ही नहीं आप। अरे मदरसों में पैदा होते हैं कि नहीं होते? आपका जो ये मदरसा है तालीमुल कुरान है ना, मुझे बताया गया है कि इसके ऊपर टीन पड़ी हुई है। अब बच्चों की ज्यादती की वजह से उसके ऊपर तामीर की जाएगी, कमरे बनाए जाएंगे, टीन उतारी जाएगी। अच्छा, दूसरी मंजिल का इंतजाम चल रहा है, टीन उतर गई है, दूसरी मंजिल बनानी है। तो बनाने के लिए पैसे चाहिए है ना? तो पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा जो इस ताउन में हिस्सा लेना न चाहे वो जरा हाथ खड़ा करें। कौन कौन हिस्सा लेगा इस ताउन में? जरा हाथ खड़ा करें। अरे कौन कौन चंदा देगा? हाथ खड़ा करो। लो, गई भैंस पानी में। अब तो तुम हाथ भी खड़ा नहीं करते। मौलवी पैसे मांगता है। मौलवी पैसे नहीं मांगता है। अल्लाह की कसम, अपनी जात के लिए मौलवी कभी नहीं मांगता। वो सिर्फ अल्लाह और नबी के घर के लिए, अल्लाह के लिए और नबी के लिए मांगता है।